کو ہمارے 28 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور بقیہ جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تبارک الذی، یہ 29واں پارہ ہے، 29واں پارہ۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ چند آیتوں کی تفسیر آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں، تم اس کائنات میں رہتے ہو، یہ کائنات یہ کوئی فضول قسم کی چیزوں سے بنائی گئی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر ہر ایک چیز دیکھو، یہ منظم سلطنت ہے اللہ کی، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ یہاں پر کتنے سائنسداں ہیں اور کتنے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، گھر کے سامنے ایک درخت کتنے کی سال سے لگا ہوا ہے، ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہی نہیں۔ کوئی ایک آتا ہے اور اس پتے کو اٹھا کر کہتا ہے کہ کتنی بڑی دوا اس سے بنائی جا سکتی ہے، معلوم ہے، اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ایسا ہم کو معلوم نہیں ہے کائنات کے اندر چیزوں کی قدر، لیکن ہر ایک چیز بامنظم اور بڑی اچھی سلطنت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ پھر خود اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی سلطنت میں عیب ڈھونڈنے لگ جاؤ گے تو تمہاری نظریں تھک جائیں گی، ایک عیب بھی آپ کو اللہ کی سلطنت میں نہیں ملے گا۔ نظریں اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو، کہیں پھٹن آپ کو نظر آتا ہے؟ آسمان اتنا بڑا جو کھڑا ہوا ہے، کوئی پلر آپ کو نظر آتا ہے؟ اور یہ کہا کہ خود تمہارے وجود کو دیکھو، خود تمہارے اندر غور کر کے دیکھو کہ عقل مند خالق کی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ رب العالمین نے انسان کو کیسے بنایا۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں کائنات کے اندر کی چیزیں بے مقصد نہیں ہے، بلکہ با مقصد ہے، ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات بنایا اس لیے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے وہ دیکھیں۔ تو یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے پورے منظم طریقے سے، اور اللہ اس کا مالک ہے، سلطان ہے، اور یہ چلا رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیں کہ ایک مدرسہ بنایا جاتا ہے، بڑے کافی لاکھوں کی رقم اس کے اندر صرف کی جاتی ہے۔ کیا وہ مدرسہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ آ کر کے کھیل کر کے جائیں، گموت پیشاب کریں؟ ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پر آ کر کے پڑھائی کریں، تو اس مقصد کے لیے یہ سب محنتیں ہوتی ہیں۔ ایسا یہ ساری کائنات کو جو اللہ نے بنایا، مقصد اس کے اندر یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، انسان اللہ کی عبادت کرے، اس لیے اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، اس کائنات کے اندر قسم قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا، آسمان کو زینت بخشا۔ ستارے پہلے آسمان کی زینت ہے۔ پھر کہا اسی ستاروں کے ذریعے سے شیطان پر پتراؤ ہوتا ہے، شیطان کو وہی سننے سے دور کر دیا گیا۔ شیطان وہی نہیں سنیں گے، اللہ رب العالمین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتارتے تھے، تو اب وہی منظم انداز میں نبی پر ڈالی گئی، نبی نے لوگوں کو بتلایا، تو لوگوں کے اوپر یہ اختیار نہیں ہے لوگوں کو کہ مانو یا نہ مانو، بلکہ ماننا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کو ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو دنیا میں عذاب آئے گا، آخرت میں عذاب آئے گا۔ دنیا کے اندر عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائیں گے۔ جتنی برباد قومیں ہیں ان کو جا کر کے دیکھیں کہ اللہ کی وحی کا انکار انہوں نے کیا۔ اتنے محفوظ انداز میں اللہ نے وحی کی حفاظت فرمائی، تو وہ وحی کو ہمارے لیے ماننا فرض قرار دیا۔ یہ اختیار نہیں کہ مانے تو مانو، نہ مانو تو نہ مانو، بلکہ ماننا ضروری ہے۔ نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے 3 سوال کیے اور کہا کہ یہ میری قدرت ہے، اگر میں یہ کام نہ کروں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم مجھے انکار کر رہے ہو، میری عبادت نہیں کر رہے ہو، میری نافرمانی کر رہے ہو، اگر مجھے غصہ آ جائے اور تم سے میں یہ روک لوں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا، بولو اگر میں رزق روک لوں تو تمہیں کون رزق دے گا؟ زمین پکانا چھوڑ دے، تم کیا کر سکتے؟ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔
کہ لوگ مردار ہڈیاں کھانا شروع کر دیے، مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں نکال کر کے کھانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں رزق تم سے روک لوں تو کون ہے میرے علاوہ تم کو رزق دینے والا؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کون ہے، کون تم کو کھلائے گا پلائے گا؟ پھر ایک سوال اللہ نے کہا، بولو ایک آدمی منہ کے بل چلتا ہے اندھا، وہ آدمی صحیح راستے پر ہے یا وہ آدمی جو قرآن حدیث کے مطابق صحیح راستے پر چلتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو منہ کے بل چلتا ہے اس کو سامنے راستہ نظر ہی نہیں آتا، سامنے گڑا ہے، کانٹے دار راستہ ہے، کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ تو میرے طریقے سے ہٹ کر دنیا کے کسی بھی طریقے پر تم چلو گے تو تم ویسے ہو کہ اندھا منہ پڑ گئے ہو اور تم جا رہے ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ پانی جو تم پی رہے ہو زمین کے اندر، میں نے زمین کو حکم دے دیا کہ پانی کو اندر لے کے چلے جائے، تو پھر تم کو جاری ہونے والا پینے والا پانی کون نکالتا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ یہ سوالات اللہ نے انسانوں سے کیے کہ غور کرو کہ تم کو پانی ہم دے رہے ہیں زمین سے، رزق دے رہے ہیں ہم تم کو، اور سیدھے راستے پر ہم نے تم کو کھڑا کیا ہے، تم جاؤ۔ اگر میری عبادت نہیں کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، میرے رسول کو نہیں مانو گے تو تم کیسے ہو گئے؟ ویسے ہی ہو گئے جیسے تم نے اپنے آپ کو اندھا منہ رکھ لیا اور نکل کر کے جا رہے ہو۔ ظاہر بات ہے پریشان ہو جاؤ گے، نہیں چل پاؤ گے، اور بہت کچھ تم کو کاٹے بھی لگیں گے، مار بھی لگیں گے، جوتے مکے کھاؤ گے اور تم برباد ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا اس راستے کو دل و جان سے لگا کر اس پر عمل کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر قلم کے بارے میں بتلایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم سے کہا کہ مخلوق کی تقدیریں لکھ، تو قلم ساری مخلوق کی تقدیریں لکھتا گیا، سب لکھ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی چیز کو لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ اب جو دنیا میں ہو رہا ہے قلم نے بہت پہلے اس کو لکھ دیا تھا، وہی ہو رہا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق والے تھے، اس وجہ سے آپ کا اجر بھی بہت بڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر اخلاق جتنے بڑے ہوتے ہیں اس کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اخلاق ہمارے نبی کے، آپ دیکھیں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق ہمارے نبی کے اللہ نے ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں، صرف اخلاق کا تذکرہ فرمایا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو خاندان کے اعتبار سے بھی ہمارے نبی بڑے پرفیکٹ انسان تھے، سلسلہ نسب ہمارے نبی کا بہت مضبوط تھا، اور اسی طرح خوبصورت بھی تھے ہمارے نبی۔ حضرت حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ملا لیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو لے لیا جائے، مختلف انبیاء اکرام کو مختلف معجزے جو ملے، ہمارے نبی کو وہ سب معجزے اکیلے نبی کو ملے۔ اتنے حسین تھے ہمارے نبی، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی خوبصورتی کی تعریف نہیں فرمائی، ہمارے نبی کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اخلاق یہ بہت بڑی دولت ہے، اخلاق بہت بڑی دولت ہے، یہ کمتر لوگوں کے پاس یہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں کے پاس یہ رہتا ہے۔ جس کے پاس اخلاق ہے وہ انسان بہت بڑا مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، وہ نبی کی ہم امت ہیں، ہمارے اندر اخلاق کیسے ہونا، ہمارے اخلاق کیسے رہنا، کتنے اونچے رہنا اخلاق۔ اخلاق کا اونچا پن، اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کے لیے نقصان مند نہ بنے، نقصان پہنچانے والے نہ بنے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کی تباہی کا واقعہ بیان فرمایا۔ باغ کی تباہی، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا دیا ہوا مال لے کر شکر کرتا ہے تو اللہ مزید دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لے کر کے شکر نہیں کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، کائنات کے اندر یہ چلتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ کی آمدنی پر یہ 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ دوبارہ بیج بونے کے لیے، ایک حصہ گھر بار کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ یہ حق بول کر کے وہ سمجھ لیا تھا۔ باپ کا انتقال ہوا، بچے تھوڑا زیادہ دنیا پرست تھے، لالچ والے تھے، کہنے لگے کہ باپ دیوانہ تھا، ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا، ایک کوڑی بھی ہم غریبوں کو نہیں دیں گے۔ دیکھو ان کا حصہ تھا، وہ غریبوں کا حق تھا، وہ یہ حق مار رہے ہیں۔ کیا بولے آپس میں بیٹھ کے، یہ کوڑی بھی ہم نہیں دیں گے غریبوں کو،
رات میں جائیں گے کاٹیں گے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو، یہ غریب بندے اللہ کے جو ہے نا، غریب بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طاقت سے چھیننے نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر کوئی طاقتور ہے، غریب کا حق چھین رہا ہے، اللہ چھیننے نہیں دیتے، بلکہ اس کا حق برابر اس کو پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خیر دینے سے دوسروں کو محروم کرے گا، اللہ اس کو خیر سے محروم کر دیں گے۔ اگر کوئی دوسرے کو دیتا نہیں ہے، اللہ اس کو نہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تینوں رات میں پلان ڈالے، رات میں جا کر کے کاٹیں گے، غریب لوگ نہیں آئیں گے۔ اور رواج تھا سارے لوگوں میں، صبح کٹائی ہوتے وقت غریب سب آ جاتے تھے، اپنا حق لے کے چلے جاتے تھے۔ رات میں یہ لوگ گئے، اللہ نے کیا کیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، پورے کا جلا کر کے راکھ کر دیا پورے باغ کو، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ غریبوں کا حق مارنے کی سوچ رہے تھے، اللہ نے اس کا حق مار دیا۔ اب آگے بیج ڈالنے کے لیے بھی نہیں ہے، خود اس کا بھی حق نہیں ہے، غریبوں کے بھی حق نہیں ہے۔ انسان کی نیت اگر بدل جائے تو سب سے پہلے اس کے مال پر اثر پڑتا ہے۔ انسان کی نیت اگر خراب ہو جائے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کے مال پر اثر ڈالتے ہیں، مال برباد کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا انسان کو صحیح نیت سے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اچھا ہے، تندرست ہے، مومن ہے، مسلمان، تندرست رہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ قلم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے پردے کو اپنی پنڈلی سے ہٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی نظر آئے گی، تو مومن حضرات پنڈلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ یاد رکھیں وہاں پر سجدے میں گرنا جنتی ہونے کی پہچان ہے۔ تو پنڈلی اللہ تعالیٰ جیسے ہی بتائیں گے تو مومن حضرات سجدے میں گر جائیں گے، کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ جو ڈاؤٹ فل انسان تھے ان کو یقین آ جائے گا، اب کافر مسلمان ہو گئے۔ ڈاؤٹ میں رہنے والے کہ اسلام حق ہے، یہ تو عبادتیں صحیح ہے کیا، ایسا جو ڈاؤٹ میں رہتے تھے وہ لوگ یقین ان کو ہو جائے گا کہ ہاں اسلام حق ہے، نماز حق ہے۔ اب یہ دونوں کیا کریں گے؟ مومن حضرات کو دیکھ کر یہ دونوں بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو سجدہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کے اوپر ایک بلہ لگا دیں گے، ایک چکلا لگا دیں گے، وہ نہیں جھک پائیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے تو مومن حضرات سجدے میں گر جائیں گے۔ سجدے میں گرنا ان کے جنتی ہونے کی دلیل، اور یہ کافر اور یہ جن کو یقین نہیں تھا منافق حضرات وہاں پر دیکھ کر کے سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کا اس جگہ پر سجدہ نہ کرنا ان کے جنت سے محروم ہونے کی دلیل ہے کہ جنت وہ نہیں ملے گی۔ یہ اگر کوئی آدمی دنیا میں تندرست رہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ملے گی، یہ سزا ہے اس کی۔ اچھا رہ کر کے، اچھے مچے رہ کر ہم نماز نہیں پڑھیں تو قیامت کے روز جب اللہ پنڈلی ظاہر کریں گے وہاں پہ نماز پڑھنے کی، وہاں سجدہ کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد قیامت کا منظر پیش کیا گیا، سب وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، وذالک علی اللہ یسیر، ہر ایک کا حساب اللہ اس کو بتائیں گے۔ بتانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ دوڑتا دوڑتا لوگوں میں پھرے گا اور کہے گا کہ لو میرے نامہ اعمال دیکھ لو، میں کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے ایسا ہی حساب ملنے والا ہے، لو پڑھو میرا انی ظننت انی ملاق۔ اللہ کہتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ، اب اس کی مرضی کی زندگی میں ہوگا، من مانی زندگی میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کے لیے بہترین پھل دیں گے، فروٹ دیں گے، اور کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں جو محنت کرتے تھے نا اس کا بدلہ کھاؤ پیو آرام کرو، اب تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لینے والے لوگوں کی کامیابی ہے کہ خوب خوش ہو جائے گا، اعمال نامہ لے کر کے لوگوں میں بتاتے پھرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو جب خوشی آتی ہے تو فطری بات کیا ہے، فطرت کیا ہے خوشی کی؟ خوشی کی فطرت یہ ہے کہ وہ خوشی میں دوسروں کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کتنا منحوس ہوگا، خود خوش ہو رہا ہے، وہ خوشی کو دوسروں کو بھی نہیں بول رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ولیمہ کرو تو دعوت کرو، یعنی شادی کرو تو ولیمہ ضرور کرو، دعوت دو، کیونکہ تم کو خوشی ہوئی ہے، وہ خوشی میں دوسروں کو شامل کرو۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی، جب خوش ہوتا ہے تو دوسروں کو بتانے لگتا ہے۔ جنتی ایسا بولیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے بنائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام لوگوں کی پہچان بتلائی کہ جو لوگ دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بولے گا
یہ مجھے نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر کہا ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب کیا ہے میں نہیں جانتا تو کتنا اچھا ہوتا. یا لیتہا کانت الخازیہ، کاش موت آ جاتی تو میں مر جاتا. اتنی پریشانی ہو رہی ہے مجھے حساب کتاب سن کر کے، میرا ٹھکانہ معلوم کر کے. پھر اس کے بعد افسوس کرے گا. دنیا میں جس چیز کو سہارا بنا کر کے رب کی نافرمانی کرتا تھا، وہ چیز کو حوالہ دے کر کے بولے گا ما اغنی عنی مالیہ. مال رہنے کی وجہ سے دنیا میں میری بہت اہمیت تھی، میرا مال کچھ کام نہیں آیا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت برباد ہو گئی، میری سلطنت نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا. اللہ کہیں گے فرشتوں سے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو جکڑو اور جہنم کے اندر داخل کر دو. یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں مال و دولت کے نشے میں، عہدہ اور سرداری کے نشے میں اللہ سے دور تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور تھا. اور ایک قیامت کا منظر اللہ نے پیش کیا، کہا کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا قیامت کے روز، پہاڑ رنگین اون کی طرح اڑنے لگیں گے، پہاڑ اتنے مضبوط ہے اڑنے لگیں گے رنگین اون کی طرح. وہاں کی کوئی سگا دوست، دلی دوست کسی دوست سے سوال نہیں کرے گا، کہ اس کو ڈر ہوگا کہ میرے دوست اگر میں کوئی بات پوچھ لوں تو کیا خطرناک بات بول دے گا معلوم نہیں. قیامت کے تعلق سے کسی کو کچھ نہیں پوچھے گا، جاتا رہے گا. اس موقع پر ایک مجرم آدمی اپنی نجات کے لیے کیا دوڑ دھوپ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے ایک مجرم گنہگار یہ بولے گا کہ اللہ یہ عذاب میں میرے بچے کو ڈال دے، مجھے اس عذاب سے دور کر دے. میرے بچے کو برابر نہیں ہوتا تو میری بیوی کو بھی لے لے، صاحبتی، میرے بھائیوں کو بھی لے لے، اور میرے سارے خاندان والے کو لے لے، سارے زمین والوں کو لے لے، ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے. اللہ بیان فرمائیں گے کلا، ایسا نہیں ہوتا. یہ جہنم جو ہے بھڑکائی ہوئی ہے، اس میں تجھ کو جانا ہی پڑے گا. معلوم یہ ہوا کہ وہ نجات پانے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے، ایسی کوشش کر رہا ہے جو وہ کوشش اس کی کام نہیں آتی. اچھا نجات پانے کے لیے کیا کوشش کرنا تھا؟ وہ دنیا میں نیک عمل کرنا تھا. لوگ دنیا میں نیک عمل نہیں کیا، اور وہاں جانے کے بعد فدیہ دے رہا ہے. اب فدیہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کیا یہ نجات کی دلیل ہے؟ میرے بھائیو، مفسرین کہتے ہیں کسی کو برائی میں ڈھکیل کر کے، کسی کو تکلیف میں ڈھکیل کر کے اس تکلیف سے خود کو بچا لینا، آگے بڑھنا، یہ جہنمیوں کی پہچان ہے. ایک آدمی ہے ایک مصیبت سے بچنا چاہتا ہے تو دوسرے کو وہاں اس مصیبت میں پھنسا دیا، اس کو کھنل کر کے اوپر جا رہا ہے. یہ اونچا جانا کوئی اونچا نہیں ہے. انسان اپنی ذاتی صلاحیت سے اونچا ہو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اب یہ نجات کے لیے کیا کیا؟ خود جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کوشش کیسے کر رہا ہے؟ بول رہا ہے کہ میرے بچے کو، میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو، زمین والوں کو جہنم میں ڈال دے. یعنی وہ عذاب میں نہیں بھگتتا، یہ لوگ بھگتیں گے، تو اس کو ڈال دے. کیا اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے کہ اس ایک کو بچانے کے لیے سب کو جہنم میں ڈال دے؟ تو یہ اس کی ایسی کوشش ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. ایسے ہی دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کا حق مار کے اوپر جانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کامیاب نہیں ہوگا. دنیا میں کسی کا حق مار کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوگا. اگر کامیاب ہوگا بھی تو یہ وقتی کامیابی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. خود سے اونچا ہونا سیکھیے. ایک کو دبا کر کے اونچا ہونا، یہ کوئی اونچا ہونا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کی صفات بتلائی. یہ نماز پر ہمیشہ کی برتتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے مالوں میں غریبوں کو حصہ رہتا ہے. پھر آخرت کے دن پر یہ مکمل ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے رہتے ہیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. وعدہ کریں گے تو وعدے کو پورا کرتے ہیں. گواہی اگر دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں، گواہی پر قائم رہتے ہیں کہ گواہی دینے کے بعد کوئی ڈرائے ان کو، پھر وہ گواہی چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے. اس کے بعد جنوں کے متعلق ایک بات اللہ نے بتلائی، کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، جنوں سے ڈر کر کے یہ کہتے ہیں کہ جن ہماری مدد فرما. تو جن کیا کرتے ہیں؟ اور زیادہ ان کو تکلیف دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جن ہم سے طاقتور نہیں ہے. جن حضرات جو ہے نا، یہ ہم سے طاقتور نہیں ہے، لیکن انسان جب جنوں کی اندھے کی طاقت سے، جنوں کی طاقت دستی نہیں ہے تو ان کی طاقت نہیں دکھتی ہے، نہیں دکھتی سو طاقت کو دیکھ کے جب خوف زدہ ہو جاتا ہے اور خوف زدہ ہو کر کے جنوں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو جن حضرات اب یہ 30 مارخہ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ارے یہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے ہیں، چلو ستائیں گے اس کو. اب بڑا آدمی ہے، کوئی اس کو پاس پناہ دینے پناہ پوچھے تو کیا کرے گا؟ اس کو بچائے گا.
چونکہ یہ کم ظرف ہے، طاقت میں کم ہے، طاقتور آدمی ان سے آ کر کے پناہ مانگ رہا ہے تو ان کا جوش اور بڑھ جاتا ہے اور ستانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو تعلیم دی، یہ میسج دیا، انسان روحانی طور پر اگر مضبوط ہے، روحانی طور پر اگر مضبوط ہے تو جن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جن یہ کمزور مخلوق ہے، اسی لیے اللہ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ان کو. اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھا اس کو تو ہم مار دیں گے اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا. وہ طاقتور مخلوق نہیں ہے وہ، بلکہ کمزور مخلوق ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ رات کو سو جانے کے بعد 2 بجے ایسا اٹھنا، رات کو اٹھنا، یہ نفس کی تربیت کے لیے بہت کارگر ہے. یہ نفس کی تربیت کے لیے بہت کارگر ہے. آپ دیکھیں کہ رات میں مکمل پورا کام ہو گیا، اچھی طرح وضو بنائے، سو گئے، اس کے بعد 2 بجے آپ نیند اشار ہوئی، 2 بجے آپ اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت بہت میٹھی نیند ہوتی ہے 2 بجے کی، بہت میٹھی نیند. اس موقع پر اگر اللہ کے لیے آپ اٹھ جائیں، اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تو یہ نفس کی ایسی تربیت ہے کہ بہترین رات کا اٹھنا ہی نفس کی تربیت کر سکتا ہے. وہاں پر آپ نے اللہ کے لیے کوئی چیز قربان، نیند کو قربان کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے سارے معاملات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر چیز کو آپ قربان کر سکتے ہیں. اسی لیے نیک لوگوں کی پہچان کیا بتائی گئی؟ تہجد گزار ہوتے ہیں. تہجد گزار ہوتے ہیں، اپنے نفس کو مارنے والے ہوتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا نفس کو دبانے میں کافی فائدہ مند ہے. آپ دیکھیں کہ اگر رات میں اٹھنے کی عادت آپ کو آ گئی تو آپ خود اندازہ کریں، تجربہ کر کے دیکھیں کہ دنیا کے ہر کام کے اندر اللہ کی رضا جس میں ہے وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. گرچہ کہ وہ مشکل نظر آتا ہے لیکن آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ نے رات کو اٹھنا سیکھ لیا، رات کو اٹھنا سیکھ لیا. اس لیے ہمارے نبی کیا صبح سے لے کر شام تک دعوت کا کام کرتے، مشکل سے مشکل کام رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے. تہجد پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں مشکل کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا تھا. کتنا بھی مشکل کام رہو صبح کا، رات کی تہجد کی نماز کے اگر ہم عادی بن گئے تو دنیا کے سارے مشکل کام اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گئے؟ تو چند ریزن بتائیں گے. یہ ریزن جہنم میں جانے کے ہیں. سب سے پہلی بات وہ بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، گپ شپ بیکار کی باتیں بولنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھو یہ وکنا نخوض مع الخائضین، شیطان بھی بڑا چالاک ہے. یہ رات ہے نا ذکر و اذکار کی، تلاوت کلام پاک کی، اللہ سے مناجات کی، التجا کی، دعاؤں کی رات ہے. اب یہ بہت بڑی رات ہے. اب شیطان کیا کرتے ہیں؟ معمولی چھوٹے بحثوں میں لا کر، وہ جب بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں اس کا، ان میں گھسا کر کے انسان کو کیا کرتا ہے؟ بڑی رات ہم سے چھین لیتا ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، رات پوری چلی جاتی ہے. یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپ شپ مارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم گپ شپ مارتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں عبادت نہیں کر سکے. یہ بہت خطرناک بلا ہے. اس لیے ہم لوگوں پہچان پہلے ضروری ہے، پہچان ضروری ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد آخر میں وہ کہیں گے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر آ گئے. اللہ نے اس کے بعد کہا سورہ قیامہ میں، انسان جو عمل کرتا ہے نا، یہ عمل اور لوگوں کو غلط کام اچھا کام جو بھی ہو بتا کے چلا گیا، جانے کے بعد ان کاموں کو لوگ کرتے گئے، کتنے لوگ کیے ہیں اس کے کاموں کو، وہ عمل سب کی خبر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان کو دے گا، بولے گا کہ یہ تمہارے اعمال نامے میں ہے. اب دیکھیں کہ کتنا زندگی محتاط گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک آدمی بھی ہماری وجہ سے مس گائیڈ ہو گیا، صرف نہ یہ کہ وہ ایک آدمی بلکہ وہ کتنے لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جائے گا، سب کی سزا ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سب بتائیں گے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ جو کچھ بھی کیا ہے، کر کے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کے بعد وہ کتنا لمبا ہوا، وہ غلط کام ہو اچھا کام ہو، سب اللہ بتائیں گے. اس لیے کوئی بات اگر کسی کو بولنا ہو تو تحقیق کے ساتھ بولیں. قرآن اور حدیث کے اندر ہے تو ہی بولے، نہ ہو تو نہ بولے. اگر آپ غلط بول دیے، اس کی بات پر آپ کی بات پر عمل کرتا ہوا آدمی چلا گیا، 10 لوگوں کو بول دیا، 10 لوگوں کا وبال ہمارے اوپر ہے، بولنے والے کے اوپر ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. آج بڑا فتنہ کیا ہے معلوم؟ صحیح بات بتاتا ہوں، یہ علم ہے، مان لیجئے یہ علم کو نکالنے کے راستے ہیں. راستے علم کو نکالنے کے راستے، ایک راستہ تحریر کا، رائٹر بننا، ایک راستہ تقریر کا، بولنا آنا، بیان کرنا.
تو بیان کرنا، یہ تقریر کرنا، یہ علم کو نکالنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اتچ بیان کرنے جس کو آ گیا وہ بڑا عالم نہیں ہے. یہ علم اصل چیز ہے. اب اس کو نکالنے کے راستے ہیں. ایک راستہ تو تقریر کا، یعنی ایک راستہ تحریر کا، رائٹر بنو، کتابیں لکھو آپ، وہ آپ کے اندر کے علم کو نکال رہے ہیں آپ. ایک راستہ بولنے کا. آج کیا ہے فتنہ، جس کو اچھا بولنے آ گیا وہ سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے. بولنا یہ علم کا معیار نہیں میرے بھائیوں، بولنا علم کا معیار نہیں. اب ایسا بولنا آ رہا ہے، بول رہے ہیں تو لوگ سن رہے ہیں، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم ہے. اب یہ نہ جانے کیا کیا باتیں بول رہا ہے، بدعت بھی بول رہا ہے، شرک بھی بول رہا ہے، کیونکہ لوگ سن رہے ہیں نا. علم کا معیار بولنا نہیں ہے. علم کا معیار بولنا نہیں ہے. بولنا ایک ذریعہ ہے علم کو نکالنے کا. ایک ذریعہ، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور تحریر بھی ایک ذریعہ ہے، اور پریکٹیکلی کردار سے بتانا بھی ایک ذریعہ ہے. آج ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ صرف بولنا ہی علم ہے سمجھا. بولنا علم نہیں ہے. علم الگ چیز ہے اور بولنا ایک ذریعہ ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیے ہوئے چھوڑے ہوئے سارے عمل ہم کو بتائیں گے. ہم لوگوں کو غور کریں کہ نامہ اعمال میں کیا بھر رہے ہیں. جو بھر رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے، اسی کے حساب سے ہمارا معاملہ ہوگا. اس کے بعد اللہ نے کہا انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہدایت دکھلا دی. اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے، ناشکرہ بنے، اس کی مرضی. شکر گزار بنتا ہے تو دنیا اور آخرت اس کی فائدہ مند ہے، ناشکرہ بنتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہے. شکر گزار لوگوں کی علامتیں کیا ہیں بتلایا. وہ تو نظر مانتے ہیں تو نظر کو پورا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ کی محبت میں بھوکوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور نیک کام کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ نیک کام کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں شکر گزار لوگ؟ بولتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ لوگوں ہمارے سامنے دب کر کے بھی مت رہو، شکریہ بھی مت بولو، جزاک اللہ بھی مت بولو. ہم اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بات بولتے ہیں نیک لوگ. یہ شکر گزار لوگوں کی پہچان ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ سے توفیق مانگیے. فضیل بن نیاز کہا کرتے تھے کہ انسان کے گناہ جتنے زیادہ ہوں توفیق اتنا کم ملتی ہے. عبادت کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، اچھے کام کرنے کی توفیق اس کو اتنا کم ملتی ہے. جتنے زیادہ اس کے اندر گناہ رہتے، نیک کام کرنے پر اتنی توفیق اس کو کم ملتی. توفیق زیادہ مل رہی ہے تو وہ شکر گزاری کرے اللہ تعالیٰ کا، اور زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد اما پارا 30واں پارا